حضور کی بیعت کی حکمت میں نے ایک تو اپنے کئی کیسٹس میں بیان کی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ کام آگے بھی چلنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صحابہ کرام سمع و طاعت کے اس رشتے میں تھے منسلک کہ جو رسول اور امتی کا ہوتا ہے۔ آئندہ تو یہ رشتہ اب ہونا نہیں تھا کسی کے مابین، تو آئندہ وہ نظم جماعت کیسے قائم ہوگا، کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ اس کے لیے ایک سنت آپ کو چھوڑنی تھی، ایک رہنمائی آپ کو دے کر جانا تھا۔ وہ رہنمائی وہ سنت ہے جو حضور نے بیعت کی صورت میں اپنے پیچھے امت کے لیے چھوڑی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ پھر اب آگے کیا ہو، یا تو پھر نبی ہی آتا رہے، کوئی نبوت ہی کا دعویٰ کر کے اٹھے، پھر جو اس کے ساتھ ہوگا وہ اس کے ساتھ سمع و طاعت کے اندر منسلک ہو جائے گا۔ لیکن جب نبوت ختم ہو رہی تو اب کیسے؟ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ جیسے ہی حضور کا انتقال ہوا تو جو اسلامی نظم حکومت قائم ہوا وہ بیعت کی بنیاد پر قائم ہوا۔ معلوم ہوا کہ وہ رہنمائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے، حالانکہ آپ نے اس کے لیے کوئی، جہاں تک میرا ذخیرہ ہے علم کا، وہ واضح ہدایت بیعت کے طریقے کی کہ اس طرح میرے بعد اس طرح بیعت کرنا، یہ ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن جو رہنمائی آپ چھوڑ گئے تھے امت کے لیے اور جو اپنی سنت کے ذریعے سے نمایاں کر گئے تھے جس طریقہ کار کو، آٹومیٹیکلی صحابہ نے اس کو اختیار کر لیا، اور یہی اب ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ البتہ یہ کہ کسی پرٹیکولر مومنٹ پر بیعت لینے کی اضافی حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا بیعت رضوان کا خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا ہے، تو بیعت رضوان کے موقع پر جو یہ بیعت لی گئی ہے، ایک بات یہ ہو سکتی ہے، واللہ عالم، ابھی ہمارے کنجیکچرز ہیں اور ایک اندازے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں پر یہ اثر قائم کرنا چاہتے تھے کہ وہاں جو اب باہر 1400 ہیں وہ مرنے کی بیعت کر چکے ہیں، اس سے ان لوگوں پر جو رعب پڑا ہے، تو یہ چیز بھی ایک وقتی حکمت جو ہے، یعنی یہ بیعت جو ہے بیعت علی الموت تھی۔ یہ بیعت سمع و طاعت تو ہو چکی تھی پہلے ہی، ویسے اس بیعت سے پہلے ہی حضور پر جو ایمان لایا تو وہ سمع و طاعت کے اوپر مجبور ہے، لیکن اس بیعت رضوان کا جو ایک حکمت محسوس ہوتی ہے، واللہ عالم، یہ جیسا میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اندازے ہیں، وہ یہ ہے کہ کفار پر، مکے والوں پر یہ پوری طریقے سے بات عیاں ہو جائے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل سر ہتھیلیوں پر رکھ چکے ہیں اور سب نے مرنے پر بیعت کر لی۔ تو اس سے یقیناً وہاں جو فضا پیدا ہوئی اور جو سوچنے پر وہ آمادہ ہوئے، پہلے تو وہ سرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ جو 2-3 حضرات نے یہاں کا نقشہ جا کر وہاں بتایا کہ وہاں تو یہ حال ہے، تو پھر ان لوگوں کو ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آئے اور انہوں نے پھر وہ معاہدہ جو ہے کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ ایک بیعت رضوان کے سلسلے میں خصوصی حکمت ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔